بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اردو زبان میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا ہر حرف بڑا بامعنی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر کچھ انگریزی خواں لوگ تھے، انگریزی پڑھنے والے، تو انہوں نے دینی مدرسوں کے پڑھنے والوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا کہ یہ جو عربی مدارس کے لوگ ہوتے ہیں یہ مینڈے ہوتے ہیں اور یہ فلاں ہوتے ہیں فلاں ہوتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی کچھ لوگ مدارس کے طلباء کو، علماء کو عجیب الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ وہ بھی روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ ایسے الفاظ استعمال کرتے جس سے دینی مدرسے کے طلباء کو بڑی تکلیف ہوتی۔ تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم مل کر کیوں نہ کہ ایسا لفظ بنائیں کہ جس سے ان کی ساری جو بری صفات ہیں وہ ظاہر ہو جائیں۔ تو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ ان میں کچھ نہ کچھ تو خامیاں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ برائیاں ہوتی ہیں، تو ہم میں سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی ایک برائی یا ایک خامی جو ہے وہ تلاش کرے اور اس کا مطلب بیان کرے۔ تو ایک طالب علم نے کہا کہ ان میں جہالت بڑی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے یہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کر کے عقل پہ پردہ آ جاتا ہے اور یہ دین کے معاملے میں جاہل ہو جاتے ہیں، چھوٹی سی بات بھی دین کی ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انہوں نے کہا بھی ان میں جہالت ہوتی ہے، تو جہالت کا پہلا لفظ ایک سائڈ پہ کر لو۔ تو انہوں نے جیم ایک سائڈ پہ کر لیا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ نالائق بڑے ہوتے ہیں، تو نالائق کا نون ایک سائڈ پہ کر لو۔ تیسرے نے کہا کہ یہ احمق ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، احمق کا لفظ ایک سائڈ پہ کر لو۔ اور چوتھے نے کہا کہ یہ بڑے بے وقوف ہوتے ہیں، تو بے وقوف کی جو با ہے اس کو سائڈ پہ کر لو۔ اب انہوں نے اس چاروں حرفوں کے پہلے لفظ کو، حرف کو لیا اور ایک جو ہے لفظ بنایا جناب۔ جیم سے جاہل، نون سے نالائق اور الف سے احمق اور با سے بے وقوف۔ اب انہوں نے ان جدید تعلیم حاصل کرنے والوں کو جناب کہنا شروع کر دیا۔ اب وہ سمجھے کہ بھئی ہمارے لیے تو بڑا کوئی معزز لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ ان کو کوئی اثر نہ، الٹا خوش ہوں۔ تو اب یہ بیٹھ کے آپس میں ہنسیں کہ دیکھو کیسا ہم ان کو احمق بنایا ہے کہ ہم ان کو جناب کہتے ہیں اور یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یوں انہوں نے اس کا بدلہ لیا۔ اور ویسے بھی دینی مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ بڑی ہی عجیب مخلوق ہوتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ دہلوی غالب النوری کے بارے میں یا کسی دوسرے عالم کے بارے میں ہے کہ انگریز کے دور میں ایک انگریز اپنا بچہ لے کر آیا اور آتے ہی حضرت کو آ کے کہنے لگا کہ کیا آپ دینی مدرسوں میں بچوں کو اکٹھا کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور سارا دن جو ہے آپ بچوں کو الف با پڑھاتے رہتے ہیں؟ ہم دیکھو ہمارا جو ہے نا وہ لباس جو ہے وہ ترقی کر گیا، اتنا اچھا لباس ہم پہنتے ہیں اور ہم نے پتہ نہیں کہاں کہاں تک ترقی کر لی ہے، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، فلاں ہو گیا فلاں، اور تم ابھی مسجد کے جو نا گنبد میں ہی بیٹھ کے بس الف با کی رٹیں لگا رہے ہیں۔
تو حضرت نے فرمایا میں کیسے یقین کروں کہ تم نے ترقی حاصل کر لی ہے، تم پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا جی یہ میرا بیٹا میرے ساتھ کھڑا ہے، اس کا ٹیسٹ لے لیجیے۔ حضرت نے اس کو کہا کہ قریب آ جاؤ۔ وہ جو سوٹڑ بوٹڑ بچہ تھا، انگریزی لباس پہنے ہوئے اور بڑے فخر سے جو ہے نا وہ اپنے والد کے ساتھ کھڑا تھا، اور والد بھی بڑا فخر کر رہا تھا کہ بھی یہ میرا بیٹا بڑا پڑھا لکھا ہے، تو جو پوچھیں گے اس کا جواب جو ہے نا وہ فر دے گا۔ تو مسجد میں حضرت پڑھا رہے تھے۔ پہلے زمانوں میں مسجد میں اس طرح جیسے آج کل وضو خانے ایسے نہیں ہوتے تھے، تالاب اور حوض ہوتے تھے۔ تو ایک بڑا سا تالاب تھا، بڑا سارا حوض تھا۔ حضرت نے اشارہ کر کے فرمایا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ اس تالاب میں کتنے پانی کے پیالے ہوں گے؟ افابوہت الذی کفر، وہ تو پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ میں کیسے بتاؤں گا کہ اس میں کتنے پیالے ہیں پانی کے۔ اب وہ جب خاموش ہو گیا تو حضرت نے کہا میں کسی ایک طالب علم کو جو یہاں الف با پڑھ رہے ہیں نا، ان کو اشارہ کرو، کسی ایک اپنی مرضی سے بلاؤ۔ تو اس نے ایک طالب علم کو اشارہ کیا، حضرت نے اس کو فرمایا آگے آ جاؤ، اور یہی سوال طالب علم سے کیا کہ اس تالاب میں کتنے پیالے پانی کے ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا حضرت بڑی سمپل سی بات ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بتاؤ۔ اس نے کہا حضرت اگر اس حوض کے جتنا ہی ایک پیالہ ہو تو ایک ہی ہوگا، اور اگر چھوٹا ہو تو دو ہو جائیں گے۔ اب وہ جو انگریز تھا یہ جواب سن کے وہاں سے دوڑ کے بھاگا۔ تو یہ دینی مدارس کے طلبہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، اور یہ ان کو جو ذہانت ملتی ہے قرآن اور دین کی برکت سے ملتی ہے۔ میں کہ بیان میں عرض کروں گا کہ یہ دین والوں کو عقل کیوں نصیب ہوتی ہے، کیونکہ عقل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقل جو ہے وہ معاد ہوتی ہے، عقل معاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سوچ آخرت طرف رہتی ہے، اور ایک عقل معاش ہوتی ہے کہ اس کی سوچ دنیا ہی کی طرف رہتی ہے۔ تو دنیا جو کہ فانی چیز ہے، اس کی سوچ کے انسان خود ہی کیا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک اللہ والے کے سامنے کسی نے اعتراض کیا کہ یہ جو دینی مدرسوں کے طالب علم ہوتے ہیں سارا دن بس ایسے ہی فضول پڑے رہتے ہیں، کوئی ان کو کام نہیں ہوتا، بس جو ہے نا وہ صبح سے لے کر شام تک ہل کے بس قرآن ہی پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ کچھ حاصل نہیں کرتے، کہ قرآن پڑھنا تھوڑی نعمت ہے؟ تو کہنے لگا اچھا آپ پھر مجھے ان کا ٹیسٹ دلوائیں۔ اب وہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا کہ یہ طالب علم جو ہے نا وہ لاجواب ہو جائے گا تو مجھے موقع مل جائے گا۔ حضرت نے ایک طالب علم کو بلایا، آؤ بھائی سوال کا جواب دو۔ اب اس جو ہے انگریز کی تھوکی چاٹی استعمال کرنے والے نے سوال کیا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ تو طالب نے جھٹ سے کہا، ایک لہجے سے پہلے کہا جتنے تمہارے سر پہ بال ہیں۔ اب وہ بڑا حیران ہوا، اس نے سوچا تھا یہ گنے گا، کہے گا اتنے اتنے اور میں مانوں گا نہیں، اور کہے گا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اس نے کہا میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ کہ منڈوا کے گنتی کر لوں۔ تو یہ جناب کا لفظ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اس وقت سے بنا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت اور جناب یہ دو لفظ ایسے ہیں جو بارگاہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں آج کے دور میں، جبکہ جناب کی حقیقت یہ ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کے لیے بنائے ہوئے تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک دنیا دار آدمی آیا، مالدار آدمی تھا، مال کا اثر جو ہے نا وہ اس کے دماغ پہ بھی ہو گیا۔ تو اب مجھ سے کہنے لگا کہ جی مولویوں کے پیٹ بڑے کیوں ہوتے ہیں، کہ مولوی موٹے کیوں ہوتے ہیں؟ تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مولوی حلال کھاتے ہیں اور لگتا ہے جسم کو، اور تم جو کہ حرام کھاتے ہو تو کبھی کسی بیماری میں، کبھی کسی پریشانی میں، کبھی کسی حادثے میں اور کبھی کسی بلا میں پھنسے رہتے ہو، تو تمہارے جسم کیسے پھلے پھولیں؟ اور دوسرا فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو حرام کھاتے ہو، گدھے کھا جاتے ہو، گدڑ کھا جاتے ہو، سور کھا جاتے ہو، بعد میں پتہ چلتا ہے 20 سال کے بعد اس فلاں ہوٹل سے تو گدھے پکتے رہے، اور ہمیں دیکھو لوگ خود بکرا زندہ ہی لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں چھری ہم نے خود پھیرنی ہے کہیں مولوی ایسے ہی نہ کھا جائے۔ تو ہم اپنے سامنے چھری پھرتا دیکھتے ہیں کہ وہ اس چکر میں لے کر آتے ہیں کہ جناب یہ ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے، اپنے سامنے ہمارے سامنے زندہ بکرے پہ چھری پھیر کے جاتے ہیں اور ہم اس کو مزے سے کھاتے ہیں۔
تو بہرحال یہ تو ایک میں نے اس لیے مثال دی ہے اور بات سمجھائی ہے کہ اردو میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بڑے بامعنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے مشائخ نے لفظ دشمن کے جو معنی ہیں وہ بتائے ہیں، وہ بڑے بامعنی ہیں۔ دال، شین، میم اور نون، یہ جو 4 لفظ ہیں دال، شین اور میم اور نون، یہ بڑے بامعنی ہیں۔ جس طرح ابھی آپ کو عرض کیا نا کہ جناب، یہ بڑا بامعنی ہے، اس طریقے سے دشمن بڑا بامعنی لفظ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دشمن کے 4 حروف ہیں۔ دال سے مراد دنیا ہے، دال سے مراد کیا ہے؟ دنیا۔ اور شین سے مراد شیطان ہے، اور میم سے مراد مخلوق ہے، اور نون سے مراد نفس ہے۔ ان 4 میں سے ایک پہ آج بات ہوگی انشاءاللہ۔ پچھلا بیان آپ نے سنا کہ آیت مبارکہ پڑھی گئی تھی، آج بھی اسی آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا۔ اس کا خلاصہ عرض کیا تھا کہ آخرت مطلوب چیز ہے، طلب کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، ہمارا مطلوب ہے۔ اور اس کے لیے اللہ فرماتے ہیں جس نے کوشش کرنا، جس طرح حق بنتا ہے اس طرح کوشش کی، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کی کوششوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے، اس کو اللہ اجر سے نوازیں گے۔ تو جو دشمن کا لفظ ہے اس میں دال سے مراد دنیا ہے۔ تو آج دنیا کے اوپر بات ہوگی کہ دنیا ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، یا دنیا ہمارے لیے کتنا بڑا وبال ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر دنیا جیب میں ہو یا ظاہر تک ہو، بقدر ضرورت اس کو استعمال کیا جائے تو یہ نعمت ہے۔ دنیا کے اسباب، دنیا کا مال، دنیا کی نعمتیں ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا جائے اور وہ ان کا تعلق باہر سے ہو تو یہ نعمت ہے، لیکن وہ دنیا جیب سے نکل کر دل میں آ جائے تو یہ نقصان دہ ہے۔ فرمایا کہ جس طرح سمندر کے پانی کے اوپر کشتی چل رہی ہو تو کشتی سمندر سے اوپر و پانی نیچے رہے تو کشتی منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے، وہ ڈوبتی نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ فرمایا دنیا اگر جیب تک رہے اور ضروریات اس سے پوری ہوتی رہیں، اللہ تعالیٰ کو انسان بھولے نہیں، تو وہ انسان منزل مقصود تک یعنی جنت تک آسانی سے بلا حساب پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ جیب سے نکل کر یہ دنیا دل میں آ جائے اور دل میں آ کر انسان کو اتنا اللہ سے غافل کر دے، اتنا اللہ سے دور کر دے کہ انسان کو اللہ کے احکامات ہی نظر نہ آئیں اور اللہ کو بھول بیٹھے، تو یہ دنیا انسان کے لیے وبال بن جاتی ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اسی بات کو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سن لیجئے کہ دنیا نام ہے لذات دنیا کو چھوڑنے کا، ترک دنیا نام ہے لذات دنیا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اچھے کھانے چھوڑ دے، اچھا لباس چھوڑ دے، اچھا گھر نہ بنائے اور اچھا رہن سہن نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس کی جو نعمتیں ہیں اللہ کی وہ استعمال نہ کرے، نہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑنے کا نام ترک دنیا نہیں ہے۔ ترک دنیا نام ہے لذات دنیا کو چھوڑ دینا۔ کئی مرتبہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے، اس سے اس کو لذت ملتی ہے، تو اس لذت کی وجہ سے وہ انسان اللہ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک بندہ کھانا کھانے میں مشغول ہے، کھانا بہت اچھا پکا ہوا ہے، اب نماز کا وقت ہے، وہ کھانے میں مصروف ہے، اس کا کام ہی کھانا کھانا ہے۔ اب وہ اللہ کی نعمت تو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس لذت میں جماعت کو چھوڑ رہا ہے، نماز کو چھوڑ رہا ہے، یا نماز قضائی کر رہا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اس لذت کو حاصل تو کر رہا ہے لیکن حرام طریقے سے حاصل کر، ناجائز طریقے سے رزق حاصل یعنی مال حاصل کر رہا ہے، جائز طریقے کی بجائے ناجائز طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ تو لذات دنیا کو چھوڑنا یہ ہے دنیا کا چھوڑنا یا دنیا کو اختیار نہ کرنا۔ لیکن ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ کے احکامات کو نہیں بھولتا، حلال حرام کی بھی تمیز رکھتا ہے اور اللہ کے احکامات کا بھی اہتمام کرتا ہے، تو یہ بندہ نرم بستروں پر بھی پڑا رہے اور دنیا کی ساری نعمتوں میں پلتا بڑھتا رہے، تو یہ انسان بھی آخرت کی لذتوں سے محروم نہیں ہوگا، یہ انسان بھی آخرت میں
اللہ اس کو بھی دنیا کی جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ عمومی طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ترک دنیا نام ہے دنیا کی چیزوں اور اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دینے کا۔ ہاں ایک وقت تھا کہ ہمارے مشائخ ہمارے کابرین اللہ کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری جائز حوائج و ضروریات بھی چھوڑ دیتے تھے، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے محسوس کیا کہ میری بیوی اتنی خوبصورت ہے کہ میں ان کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول رہتا ہوں، وقت ان کے ساتھ زیادہ بتاتا ہوں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا تو آپ نے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو، تو آپ نے طلاق رجعی دے دی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیوں دی؟ کہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر میں باقی دیگر امور سے کوتاہی کر رہا ہوں، اور والد صاحب نے بھی اس لیے کہا کہ تاکہ یہ میرا بیٹا تقوی کے راستے سے ہٹے نہیں، چونکہ طلاق رجعی تھی اور پھر جدائی برداشت نہیں ہوئی، روتے بہت زیادہ تھے، تو حضرت ابوبکر نے محسوس کر لیا کہ بھئی یہ معاملہ تو عجیب ہے، تو اس کے بعد نصیحت فرمائی اور ان کو سمجھایا کہ بھئی بیوی کی محبت ٹھیک ہے لیکن اتنی محبت غالب نہ کرو کہ تم جہاد سے، تبلیغ سے، دین سے، دیگر دینی راہوں سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاؤ، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس شرط پہ تمہیں اجازت دیتا کہ تم دوبارہ نکاح کر لو، اس شرط پہ پھر دوبارہ نکاح کیا حضرت عبدالرحمن نے اپنی اہلیہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں اس قسم کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج کا دور ایسا نہیں ہے۔ ہم کمزور ایمان والے ہیں، کمزور قوا والے ہیں، ہم اللہ کی نعمتوں کو استعمال کریں، جائز طریقے سے استعمال کریں، ایک لمٹ میں استعمال کریں، حد کے اندر رہ کے استعمال کریں۔ بس ہمارے لیے اتنا ہی ہے کہ ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ اللہ کو نہ بھولنے کا مطلب کہ فرائض اور واجبات کے اوپر بس عمل کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ بس نہ زیادہ لمبی عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے، نہ زیادہ ہمیں نعمتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اچھے کھانا کھانے کی چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اچھی گاڑی کے اوپر گھومنے پھرنے کی ہمیں اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ سیر تفریح سے اپنے آپ کو باز رکھنا اس کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس قسم کی نعمتوں کو چھوڑنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ میرے اللہ کی نافرمانی مجھ سے نہ ہو۔ یہ ہے ترک دنیا، ترک لذات دنیا، یعنی دنیا کی ایسی لذات جو انسان کو اللہ سے دور کر دیں، اس سے انسان بچے۔ چنانچہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں انہوں نے ایک مثال سمجھائی کہ ایک آدمی جا رہا تھا، اس کے پیچھے شیر لگ گیا۔ جب اس کے پیچھے شیر لگا اب اس کو کوئی راستہ نہیں ملا کہ میں کہاں چھپوں۔ قریب ایک درخت تھا تو اس درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ بلکہ ایک درخت تھا، اس نے سوچا کہ میں درخت پر چڑھ جاتا ہوں، اور ساتھ ہی ایک کنواں ہے، اس نے سوچا میں کنویں میں جو ہے نا کود جاتا ہوں، چھلانگ لگا دیتا ہوں، تو جب شیر چلا جائے گا تو میں جو ہے نا وہ باہر نکل آؤں گا۔ اب بجائے وہ درخت پہ چڑھنے کے وہ اس کنویں میں جو ہے نا وہ کود گیا، اور کنویں میں جو ایک گھاس لٹکی تھی اس کے اوپر وہ لٹک گیا، مضبوطی سے اس کو پکڑ لیا۔ اب اوپر شیر ہے اور کنویں کی اندر لٹکا ہوا ہے، نیچے کیا دیکھتا ہے کہ نیچے جو ہے نا وہ بہت بڑا سانپ ہے پانی کے، کنویں کے پانی کے اندر۔ اب یہ گھبرا گیا کہ بھئی میں نیچے گرتا ہوں تو سانپ ڈسے گا، اوپر چڑھتا ہوں تو شیر کھا جائے گا۔ اب اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ وہ جو گھاس جس کو اوپر اس نے ہاتھ رکھ کے لٹکا ہوا ہے، جو سبب بنا ہوا اس کے بچنے کا، اس گھاس کو چوہا جو ہے نا وہ ایک کالا چوہا، ایک سفید چوہا ہے، وہ اس کو کتر کے اس کو کاٹ کے خراب کر رہے ہیں۔ اب اس کو ڈر لگ گیا کہ بھئی اگر میں نیچے چھلانگ مارتا ہوں تو سانپ ڈسے گا، اوپر جاتا ہوں تو شیر کھا جائے گا، اور اگر یہ اسی حالت میں لٹکا رہا تو یہ سفید اور کالا چوہا جو ہے نا وہ گھاس کو کاٹتے رہیں گے تو بالآخر میرا انجام برا ہوگا۔ اچانک اس کو قریب جو ہے نا ایک شہد کا چھتا نظر آتا ہے، تو وہ اس شہد کے چھتے کی طرف دیکھتا کہ مکھیاں نہیں ہیں لیکن شہد موجود ہے، تو اس شہد کو وہ چکھتا ہے کہ چلو میں شہد کو چکھوں تو صحیح کہ کیسے ہے، ہلکا سا چکھتا ہے، اس کو بڑا مزہ آتا ہے، تو اب وہ اس کو کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اب وہ اتنا اس میں مشغول ہو جاتا ہے کہ نیچے کے سانپ کو بھی بھول جاتا ہے، اوپر کے شیر کو بھی بھول جاتا ہے، اور گھاس کے کاٹنے والے چوہوں کو بھی بھول جاتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اے دوست تیری مثال اسی انسان کی سی ہے کہ ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، تیرا سفر جو ہے وہ کدھر ہے؟ آخری طرف، اور ملک الموت ہر وقت تیری طاق میں۔ اللہ فرماتے نا کہ میں انسان کی طاق میں ہر وقت بیٹھوں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، کہ تیرا رب جو ہے تیری گھات میں ہے۔
اب گھاٹ مرصاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب شکاری شکار کے لیے بندوق کا نشانہ لگا کر ایک آنکھ بند کر ایک سانس روک لے کہ بس ابھی نشانہ فٹ ہوگا چھوڑ دوں گا فوراً، اس کو بولتے ہیں مرصاد کی کیفیت۔ یا پھر دشمن کی گھاٹ میں بیٹھا ہوا آدمی، اس کے ہاتھ میں تیر یا گولی ہو اور وہ جو ہی نشانے پہ اس نشانے کو چھوڑ دو، بالکل عین تیار بیٹھنا۔ تو ہماری موت ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ حضرت امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ ملک الموت شیر کی مانند تیرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور قبر کا عذاب اس سام کی صورت میں تیرے انتظار میں ہے، جو ہی تو مرے قبر میں رکھا جائے اور وہ اس کو تم تیرے اوپر مسلط کر دیا جائے۔ اور کالا اور سفید چوہا یہ تیری زندگی کے دن اور رات ہیں، کالے سے مراد رات ہے اور سفید چوہے سے مراد دن ہے، جو روزانہ کی بنیاد پر ختم ہو رہے ہیں۔ اگر تمہیں 60 سال ملے ہیں، اس میں اگر 20 سال بیت گئے تو باقی 40 سال رہ گئے، اور اگر 30 سال بیت گئے تو باقی کتنے رہ گئے بھائی؟ 30 سال باقی رہ گئے، اور اگر 40 سال گزر گئے تو 20 سال باقی۔ تو وہ دن رات جو گزر رہے ہیں وہ ایسا ایسا ختم ہو رہے ہیں۔ فرمایا گھاس تیری زندگی ہے جسے چوہے کاٹ رہے ہیں، اور یہ شہد کا جو چھتا ہے یہ دنیا کی لذتیں ہیں جن سے تو لطف اندوز ہونے میں اتنا لگا کہ تجھے ملک الموت بھی یاد نہ رہا، تجھے عذاب قبر بھی یاد نہ رہا، اور تجھے تیری زندگی کے دن رات جو گھٹ رہے ہیں تجھے ان کی طرف بھی دھیان نہ گیا، اور ملک الموت جو شیر کی مانند تیرے پیچھے ہے تجھے وہ بھی بھول گیا، تو دنیا کی لذات میں ایسا پھنسا کہ ہر طرف سے تو جو ہے نا وہ بیکار ہو گیا۔ تو واقعی ہم آج کے دور میں لذتوں میں اتنا پھنس جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول بیٹھتے ہیں، اللہ کو ناراض کر جاتے ہیں، نفس کی لذتوں کے پیچھے اتنا دوڑ پڑتے ہیں کہ ہمیں ان لذتوں کا اتنا مزہ آتا ہے کہ ہم بار بار ان لذتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے حکم کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہتی۔ اس لیے ہمارے مشائخ نے ایک عجیب عارفانہ کلام فرمایا ہے، فرمایا کہ حلالھا حساب و حرامھا وبال، اس دنیا کا حلال اس کا حساب تو دینا ہی دینا ہوگا، اور اگر حرام ہے تو اس کا انسان کو وبال سہنا ہوگا، یعنی حلال کا بھی حساب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے استفسار پر پوچھنے پر فرمایا تھا، حدیث شریف کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جس بندے سے تفتیش شروع ہو گئی وہ ہلاک ہو گیا، وہ جہنم میں جا کے رہے گا۔ تو امی عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو حساب کتاب کا معاملہ ہے کہ ہر انسان کو حساب کے لیے پیش کیا جائے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو صحابہ کرام اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسے سوال کیا، ہمارے لیے معاملہ آسان فرما دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی جو پیشی اللہ کے سامنے ہوگی، جو بس ہلکی پھلکی پوچھ گچھ ہوگی، بس ہلکا پھلکا سا سوال ہوگا اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اگر تفتیش شروع ہو گئی کہ کیسے یہ گناہ کب کیا، اس کے سامنے بتا کر پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا، یہ مال کمایا کہاں سے تھا، لگایا کہاں پہ ہے، اور فلاں کام جو کیا ہے وہ تم نے کیسے کیے ہے۔ جب تفتیش شروع ہو جائے گی تو فرمایا اب اس کو کوئی بچا نہیں سکے گا، جس بندے کی تفتیش شروع ہوگی اس کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے جنت بلا حساب مانگا کرو، کہ اللہ بلا حساب اپنی جنت عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت کے فقراء میری امت کے امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب یاد رکھیں، ایک روایت کے مطابق آخرت کا ایک دن 70 سال کے برابر ہے۔ کتنے سال؟ 70 سال دنیا کے ہوں تو ایک دن، اور ایک روایت کے مطابق ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے، بلکہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک روایت میں 50,000 سال آئیں۔ اب آخرت کے ایک دن اور دنیا کے 50,000 سال ہوں تو آپ اندازہ لگائیں وہ آخرت کا کتنا لمبا دن ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ 500 سال پہلے یہ غریب لوگ جو ہیں مالدار لوگوں سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اس وقت امیر لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش ہم بھی دنیا کے اندر فقیر ہوتے، کہ ہمیں یہ آج یہاں کھڑا نہ ہونا پڑتا، انتظار نہ کرنا پڑتا، ہم بھی آج جنت میں پہلے چلے جاتے۔ اس لیے فرمایا فتوبہ للغرباء، کہ غرباء کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے۔ وہ اسی وجہ سے کہ آخرت میں جو غریب لوگ ہوں گے، جن کو نعمتیں کم ملی ہوں گی، جو دنیا کی لذات میں نہیں پھنسے ہوں گے، دنیا اور خواہشات نفسانی کے پیچھے نہیں دوڑے ہوں گے، ترک لذات دنیا اختیار کی ہوگی، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، ایسے لوگوں کو اللہ آخرت میں جلدی ہی جنت میں بھیج دیں گے، آسانی سے پیشی دے کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جب انسان کے اندر
دنیا کی محبت پیدا ہوتی ہے تو پھر مال کمانے کے چکر میں اپنی زندگی برباد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی یہی سوچ بن جاتی ہے کہ میں کیسے کماؤں، کتنا کماؤں، اور میرے گھر ایسے ہو، مجھے یہ بھی مل جائے، مجھے وہ بھی مل جائے، اور مجھے فلاں کیوں نہیں ملا، فلاں کیوں نہیں ملا، فلاں چیز کیوں نہیں حاصل ہوئی۔ وہ اسی چکر میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس کی نماز ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کا روزے کا اہتمام ہے نہیں ہے، اس کی حقوق واجبات کا اہتمام ہے نہیں ہے، اور اس کے دیگر احکامات جو اللہ کے ہیں وہ ادائیگی ہے نہیں ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے نہیں ہے، اس کو کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہی فکر ہے کہ میرا گھر اچھا کیسے بن جائے، مجھے گاڑی اچھی کیسے مل جائے، مجھے میرے بینک بیلنس کیسے جو ہے نا وہ پورے ہو جائیں، اور مجھے فلاں سہولت کیسے مل جائے، فلاں نعمت فلاں کے پاس مجھے کیسے مل جائے۔ وہ اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اسی دوڑ میں، کبھی اپنے اسٹیٹس کو اچھا بنانے کے لیے، کبھی معاشرے میں اچھا دکھنے کے لیے، اور کبھی اپنے آپ کو اونچا گردانے کے لیے، کبھی اپنی میں اور اپنی جو ہے نا وہ عزت بنانے کے لیے، کبھی دوسروں سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اللہ کو بھول بیٹھے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے لوگ جو مال کمانے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں وہ نماز روزے سے ہی دور ہو جاتے ہیں، دین ہی سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہمارے شیخ فرماتے ہیں جہاں مال آتا ہے وبال ساتھ لے کر آتا ہے، اور کم از کم وبال اس کا یہ ہے کہ مالدار آدمی میں آ جاتی ہے، میں آ جاتی ہے کہ میں ہوں۔ اس لیے وہ دینداروں کو، غریب لوگوں کو، اور دیگر ایسے لوگ جو محتاج ہوتے ہیں ان کو وہ اپنے لیے بار اور بوجھ سمجھتے ہیں، اس میں آ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقراء مدینہ کے پاس آئے، اور فقراء مدینہ سے مراد اصحاب صفہ ہیں، جو مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر دین سیکھا کرتے تھے، وہیں رہا کرتے تھے۔ اور اصحاب صفہ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے کپڑے بھی بعض دفعہ نہیں ہوتے تھے، کسی کے پاس صرف چادر ہوتی سر ڈھانکنے کے لیے، کسی کے پاس جو ہے نا صرف اتنا لمبا کرتا ہوتا تھا، اسی کو پہن لیتا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے پیچھے سہارا لے کے بیٹھتے تھے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ننگے بدن پہ نگاہ نہ پڑ جائے، اس طرح بیٹھتے تھے، یہ حالت تھی۔ تو ان فقراء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اصحاب صفہ نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے وہ مالی خدمات کے ذریعے یا مال کے ذریعے آخرت کو کمانے میں لگے ہوئے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، صرف اعمال ہیں۔ تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بھی مال ہو تو ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ نیکیاں بھی حاصل کریں جو مالدار حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا بھی میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ تم آخرت میں مالداروں سے آگے بڑھ جاؤ گے۔ اب صحابہ جو غریب صحابہ تھے، صحابہ صفہ بہت خوش ہوئے کہ اچھا جی ہمیں ایسا وظیفہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ بتایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو۔ ان کو تسبیحات فاطمہ بولتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے یہ وظیفہ پوچھا تھا کہ مجھے خادم کی ضرورت ہے، تھک جاتی ہوں، ہاتھ پہ گھٹے پڑ گئے ہیں کام کر کر کے، جس کی وجہ سے نشانات بھی نظر آ رہے ہیں، اور بہت تھک جاتی ہوں، اکیلی ہوں، کام کرنا مشکل ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت علی نے بھیجا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابا کے پاس جائیے، اور جا کے غلام آتے ہیں تو کوئی غلام لے آئیے، کام میں آسانی ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا میں تمہیں بہترین غلام اور خادم نہ عطا کروں؟ تو عرض کیا جی ہاں کیوں نہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی کو فرمایا کہ سوتے وقت یہی کلمات کہہ لیا کرو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، جس غلام اور خادم سے بہتر ہے۔ تو حضرت فاطمہ بہت خوش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ دنیا کی طرف لگانے کے بجائے رخ آخرت کو پھیر دیتے تھے، موڑ آخرت کو جو ہے نا وہ۔ اس لیے ہمارے مشائخ کی عادت ہمیشہ رہی ہے، جب بھی ہمارے مشائخ سے کوئی وظیفہ پوچھنا حضرت یہ پریشانی ہے، تو آگے سے ہمارے مشائخ نے یہ تلقین فرمایا کہ بھائی یہ پڑھ لیا کرو، یہ پڑھ لیا کرو، یہ کر لیا کرو۔ یہ کیوں؟ مقصد یہ کہ اس بندے کا رخ آخرت کو پھیر دو۔ دنیا میں ملا نہ ملا کوئی بات نہیں ہے، آخرت تو پکی ہے انشاءاللہ، آخرت میں بہت کچھ ملنے والا ہے۔ اب جب یہ حضرات کو یہ وظیفہ مل گیا تو اب کوئی ادھر بیٹھ کے جو ہے نا وہ صحابی یہ وظیفہ پڑھ رہے، ادھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، ادھر بیٹھ کے پڑھ رہا ہے۔ اب چھپ چھپ کے پڑھ رہے کہ مالدار صحابہ سن نہ لیں۔ اب مالدار صحابہ نے دیکھا بھائی کوئی ان کو بات مل گئی ہے کہ یہ کوئی ادھر بیٹھ کے چپ چپ کے جو ہے نا وہ وظیفہ پڑھتا ہے، ادھر بیٹھ کے کوئی لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کوئی عمل آ گیا۔ اب وہ کھود کریت میں پڑ گئے، تو ان کو کسی سے پتہ چل گیا کہ انہوں نے عرض کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ آخرت میں مالداروں سے آگے بڑھ جائیں۔ مالداروں نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ اب مالدار بھی شروع ہو گئے،
اب جب غریب صحابہ کو پتہ چلا کہ بھئی وہ انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، جو نسخہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا ان کے ہاتھ میں بھی لگ گیا ہے، تو اب دوبارہ آ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو اس معاملے میں بھی ہم سے آگے بڑھ گئے، اب وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، تو یہ تو پھر جو ہے نا معاملہ جو وہی ہو جائے گا، وہ دنیا میں مال بھی وہ خرچ کرتے ہیں اور نیکیاں بھی کرتے ہیں ہمارے برابر، ہم تو پھر پیچھے رہ جائیں گے۔ اب یہ تقسیم پاٹ نہیں ہو رہی کہ ان کو بریانی تھوڑی ملتی ہے، ہمیں زیادہ ملتی ہے، ہمیں تھوڑی ملتی ہے، ہمیں زیادہ ملنی چاہیے۔ روح افزا گرمی میں تقسیم ہوتا تھا تو جناب مجھے ایک پیالہ ملتا ہے تو اس کو 2 کیوں ملتے ہیں، اس پہ جھگڑا نہیں ہو رہا۔ سوچو جھگڑا کس پہ ہو رہے ہیں، کس پہ وہ جستجو ہو رہی ہے، کس پہ؟ اعمال پہ، کہ جی ہم آخرت میں کیسے آگے بڑھ جائیں، یہ درخواست کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج کل کھانا اگر دال میں تھوڑا سا پانی زیادہ پڑ جائے تو جناب نویز صاحب کے ہاتھ میں میرے میسج بھجوا دیتے، سارے طلبہ احتجاج کرتے ہیں کہ استاد جی دیکھو کہ آپ کے مدرسے میں دال کتنا پانی آ جایا ہے۔ او بھائی اللہ کے بندو، ایک آدھی دفعہ دال کم ہو جائے یا ختم ہو جاتی ہے تو سالن پورا کرنے کے لیے پانی ڈال دیا جائے تو شکر کر لیا کرو۔ جناب سارے تصویر بھیجتے ہیں، جناب دیکھو جی استاد جی کو دکھاؤ کہ کچھ ایکشن لیں اس کے اوپر۔ اب ہماری حالت یہ ہے کہ آج دال میں پانی کیوں زیادہ ڈالا ہوا ہے؟ اور یہ جو دیندار لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ پوچھتے تھے اعمال بتائیے ہمیں کہ ہم آخرت میں کیسے بڑھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل، جس کو چاہے وہ عطا فرمائے۔ اب اس بات کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس کو اللہ نعمتیں تھوڑی دے وہ بھی اللہ کی یاد میں رہے، جس کو نعمتیں زیادہ مل جائیں وہ بھی اللہ کی یاد، دونوں کامیاب ہیں۔ لیکن اگر نعمتیں مل جانے والوں کو اکثر دیکھا کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کی دین سے دوری کی وجہ سے وبال میں پھنس جاتے ہیں، ان میں آ جاتی ہے، اکڑ آ جاتی ہے، اور بہت ساری بیماریوں میں، بہت سارے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں غریب بندے کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوگا، اس کے گھر میں LCD نہیں ہوگی، اس کے گھر میں دیگر گناہوں کے آلات نہیں ہوں گے، آلات موسیقی نہیں ہوں گے۔ مالداروں کے گھروں میں دیکھیں گے ٹی وی بھی چلے گا، ان کے گھروں میں LCD بھی چلے گی، ڈش اینٹینا بھی چلے گا، ان کے گھروں میں ہر بچے کے پاس موبائل ہوگا جو رات کو فلمیں دیکھیں گے، ڈرامے دیکھیں گے، ناجائز چیزیں دیکھیں گے، اور ان کے گھروں میں آلات موسیقی ہوں گے، ڈیک ہوں گے، اور ان کے گھروں کے اندر بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ اسپیکر ہوں گے جس کے اوپر ناچتے ہوں گے، کودتے ہوں گے۔ آگے بڑھ کے جائیں گے تو شراب پیتے ہوں گے، کلب اور نیٹ کلبوں میں جاتے ہوں گے، اور فحاشی کے کام کرتے ہوں گے۔ تو مال وبال تو لے کر آیا نا، اس لیے اللہ جس حال میں رکھ کے اس پہ خوش رہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ رب العزت جب نعمت عطا فرما دے تو بندہ اللہ کو بھول جائے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کو نہ بھولنا، یہ ہے ترک لذات دنیا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان نعمتوں کو چھوڑ دے، نعمتیں استعمال کریں۔ ہمارا حضرت فرمانے لگے، ایک مرتبہ ایک صاحب نے، یا شاید میں نے پوچھا ہوتا جی سے، کہ بڑا دل چاہتا ہے کہ یہ ہوٹل کے کھانے نہ کھائیں، اور بازار کی جو پیکنگ شدہ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں ان کے بارے پتہ ہوتا وہ نہ کھائیں، اور اس قسم کی جو ہے نا جیسے بزرگوں کے واقعات پڑھتے سنتے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ تو اگر اچھے کھانے نہیں کھاؤ گے ڈاکٹر کی گولیاں کھانی پڑیں گی، ڈاکٹروں کی گولیاں کھانی۔ فرمایا اچھا کھاؤ، اللہ کی عبادت کرو، بس احکامات پہ چلو، نافرمانی نہیں کرو، بس اچھا کھاؤ، اچھا پیو، ہر کام میں اچھا۔ اس لیے آپ نے ہمارے شیخ کو بھی دیکھا کہ ماشاءاللہ بہتات ہے، خانقاہ میں بھی جائیں تو پیر کھاتے ہیں، وہ کھلاتے ہیں ہمیں ماشاءاللہ، ہمارے شیخ ہمیں کھلاتے ہیں۔ اجتماع پہ جاتے ہیں تو کٹا ہی چل رہا ہے، جنگ میں جاتے ہیں آخری عشرے میں تو بکرا ہی چل رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے استاد محترم حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ کے پاس کوئی ساتھی آتا تھا، کوئی طالب علم یا کوئی ان کا سالک یا ان کو مرید آتا تھا، کہتا حضرت دل کرتا ہے کہ بس ہر چیز چھوڑ دوں، تو فرماتے ہر چیز چھوڑ کے تم بیکار ہو جاؤ گے، اور فرمایا کرتے تھے کہ بہتر یہ ہے کہ ہر چیز کو چھوڑنے سے ہر چیز استعمال کرو، ہاں اس شرط یہ ہے کہ پھر اس کو اللہ کی فرمانبرداری میں گزارو۔ حضرت کے پاس ایک طالب علم آئے، میرا ساتھی تھا، کلاس فیلو تھا، اس نے کہا حضرت میں رات کو جو ہے تہجد میں اٹھنے کو دل چاہتا ہے لیکن نیند پوری نہیں ہوتی، تو میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا سونا بہتر ہے۔ کیا ہے؟ اور فرمایا کہ میں خود ایسا کرتا ہوں، جب میری آنکھ کھل جاتی ہے آخری رات میں جب آنکھ کھلتی ہے تو میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں تہجد پڑھوں، لیکن پھر خیال آتا ہے صبح میں نے پڑھنا ہے، سارا دن مصروف ہوں، اگر نیند پوری نہ آئی تو سر درد ہو جائے گا، بخار ہو جائے گا، گولی کھانی پڑے گی، میں پھر سو جاتا ہوں۔ این آخری 10-15 منٹ میں اٹھتا ہوں، وضو کر کے 2 رکعت 4 رکعت تہجد کے پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کر لیتا ہوں، یہی کافی۔ فرمایا اتنا ہی کافی ہے، بجائے کہ ساری رات جاگو، آدھی رات جاگو، پھر اگلے آدھا دن تک سوتے ہی رہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ مختصر سے عمل کر لو بس۔ ہمارے استاد مولانا عبد الرحیم صاحب دعوت برکاتہم فرمانے لگے کہ طالب علم کو چاہیے کہ طالب علم جو ہے وہ اپنے جو رات کے اعمال ہے وہ مختصر کر لے،
دن کے اعمال کو بڑھا لے، چونکہ اس کا دن متاثر نہ ہو۔ اور وہ سمجھایا کرتے تھے کہ طلبہ کو کہ بھئی آپ بجائے اس کے کیا لمبی لمبی باتیں کرو، ساری رات جاگو، اور صبح جناب آپ کو استاد کی سبق کی سمجھ ہی نہ آ رہی، استاد کیا بول رہے ہیں، آپ اول ہیں فول ہیں بول بیٹھے ہیں آرام سے، کو پتہ نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ فرمایا کہ آپ جو ہے عشاء کے بعد تہجد پڑھ لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ تہجد نہ پڑھو، بڑے فضائل ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس عمل کو اختیار کرو جس سے آپ کو آسانی اور سہولت ہو، دل تنگ نہ ہو، بجائے اس کے کہ کچھ کرو ہی نہیں، یا پھر اتنا ہی آگے بڑھ جاؤ کہ فرائض و واجبات میں کمی ہو رہی ہو، اور جیسے ایک صوفی صاحب ساری رات جاگیں اور صبح جو فرض کی نماز بھی نہ پڑھیں تو اس کی بھی ساری رات جاگنے کا کیا فائدہ؟ اوکے جی میں صوفی ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں تو جناب ساری رات جاگنے والا ہوں۔ اب ایک صوفی ایسا ہے کہ جو دن بھر روزہ رکھتا ہے، اور روزہ رکھ رہا کسی اس کی حالت ہو جاتی ہے کہ اگلے نماز کے لیے اس کے مسجد میں کھڑا ہی نہیں ہوا جا رہا اس بیچارے سے، یا اس کو دینی دیگر تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو کہا جائے اسے پورے نہیں ہو رہے، ایسے روزوں کا فائدہ کیا بھائی؟ روزہ رکھو، سنوار کر رکھو جمعرات، اب سردی کا دن آ رہا ہے، تہجد پڑھو، آخری آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ میں اٹھ جاؤ تہجد پڑھو۔ لیکن اس نماز روزے کے ساتھ ساتھ یہ نفلی عبادات ہیں وہ اتنی اختیار کریں کہ جس سے ہمارے فرائض واجبات متاثر نہ ہوں۔ اب ایک طالب علم کہتا ہے جی میں رات بھر مراقبہ کرتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، اب صبح اس کو سبق ہی نہیں آ رہا، حالانکہ سبق کا مذاکرہ، سبق کو یاد کرنا زیادہ اہم تھا، سبق کا یاد کرنا زیادہ افضل تھا، اب وہ نفلوں میں لگا ہوا ہے۔ تو اعمال کریں، عبادات کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا خیال رکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ان اعمال کی وجہ سے جو ہے وہ فرائض و واجبات میں کمی آ رہی ہو۔ تو جس بندے کو اللہ نعمتیں زیادہ دے دیں تو وہ بھی اللہ کی فرمانداری میں وقت گزارے وہ بھی جنتی ہے، اور جس بندے کو نعمتیں تھوڑی ملیں اور وہ بھی اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے تو وہ بھی جنتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ مالدار ہے تو وہ نافرمانی کرے گا، اپنا نقصان کرے گا، کوئی آدمی غریب ہے وہ نافرمانی کرے گا تو اپنے نقصان کرے گا، بلکہ غریب کے لیے دوہرا نقصان ہے کہ دنیا کی نعمتیں بھی تھوڑی ملیں اور اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے آخرت کی نعمتوں سے بھی محروم رہا۔ چلو مالدار تو کم از کم دنیا میں تو فائدہ حاصل کر گیا، تو یہ دنیا میں بھی محروم رہا آخرت میں۔ حدیث شریف میں فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ، ان کے دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ ہمارے مشائخ نے اس کے مطلب کو سمجھانے کے لیے ایک بات فرمائی، چند الفاظ آگے بڑھا دیے، فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیۃ وترکها مفتاح کل فضیلۃ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ تو ہے، اس کا ترک کر دینا ہر فضیلت کی کنجی ہے، یعنی ترک لذات دنیا ہر فضیلت کی جو ہے وہ ہر خیر کی کنجی ہے۔ دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں ہوں، بس ایسا ہی ہو کہ دنیا میں رہیں، دنیا کی نعمتوں کو بقدر ضرورت استعمال کریں اور اللہ کو نہ بھولیں۔ ہاتھ کار ولت دل یار ور، ہاتھ کام کاج میں مشغول ہے، دل اللہ کی یاد میں مشغول۔ ہماری یہ جو مجلس ہوتی ہے یا ہمارا تصوف یا ہماری تصوف کی جو لائن ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ ہم اللہ کو اتنا یاد کریں، اتنا ہمارے دل میں اللہ کا استحضار ہو کہ ہمارا دنیا کے اندر جس وقت بھی جہاں کہیں بھی دھیان ہے ہمارا دھیان لوٹ کے اللہ ہی کی طرف آئے۔ ہم جہاں کہیں بھی پھر رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کو نہ بھولیں۔ ہمارے حضرت فرمانے لگے کہ میں ایک دفعہ کسی ملک میں سفر کر رہا تھا تو ایک ایسی جگہ سے گزرے کہ جہاں پر چیزیں بہت زیادہ مہنگی بکتی تھیں، تو مجھے ساتھیوں نے کہا حضرت ہم اس بازار کا رونڈ لگاتے ہیں، تو میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہنے کہ حضرت آپ حیران ہوں گے کہ جو باہر کی دنیا میں جو چیز باہر سے ایک 50 جو ہے نا وہ ڈالر کی ملتی ہے تو یہاں 500 یا 5000 ڈالر کی ملتی ہے، یعنی یہاں مہنگائی بہت زیادہ ہے، بہت قیمتی چیزیں یہاں پہ۔ حضرت نے فرمایا مجھے یہاں سے گزرنے کا مقصد اور فائدہ کیا ہوگا مجھے؟ انہوں نے کہا بس حضرت ویسے آپ کو دکھانا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ یہاں اتنی چیزیں بھی مہنگی ہوتی ہیں۔ حضرت نے فرمایا دیکھو بھائی میرا جب خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، میں نے کوئی چیز خریدنی نہیں ہے تو خواہ میں اپنا وقت کیوں ضائع فرماؤں؟ اپنا واقعہ بیان فرما کے فرمانے لگے کہ ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہے کہ دنیا میں کچھ دوست یا شیطان یا ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ دنیا دیکھو، فلاں ٹھپا بھی دیکھو، فلاں چہرہ بھی دیکھو، فلاں رنگ بھی دیکھو، اور فلاں صورت بھی دیکھو، اور فلاں مور بھی دیکھو کہ کیسی ہے، فلاں رنگ بھی دیکھو۔ ہمارے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہاتھ میں چھتری رکھتے تھے، اور جب جہاں دیکھتے تھے کس طرف سے غیر محرم آ رہی ہے چھتری آگے کر دیتے تھے۔ حضرت سے کسی نے پوچھا حضرت آپ ہر وقت سردی ہو گرمی ہو چھتری رکھتے ہیں؟ فرمایا میں سردی گرمی بارش سے بچنے کے لیے چھتری رکھتا، میں تو آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے چھتری رکھتا ہوں کہ میرے سامنے کوئی غیر آ جاتی، میں نہیں چاہتا کہ غیر محرم کے لباس پر بھی میری نگاہ پڑے۔
ایسے لوگ بھی اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے، اور ہم جیسے بھی لوگ کھڑے ہوں گے جو تاک تاک کے نگاہیں ڈالتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کون کیسے ہے، کس ٹھپے کی ہے، کس شکل کی، کس صورت کی ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ تو فرمایا کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، جہاں ہمیں ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے پوری کرو، فضول اپنا وقت ضائع نہیں کرو، اور فضول کاموں میں اپنی زندگی صرف نہ کرو۔ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے، جس جگہ ضرورت نہیں وہاں جانا کیوں ہے؟ جس ملک میں یا جس شہر میں جانا نہیں ہے تو اس کا راستہ ہی کیوں پوچھنا ہے؟ اس کی بس پہ کیوں بیٹھنا ہے؟ جب جانا نہیں ہے تو اس کا ٹکٹ کیوں کٹوانا ہے؟ آخری واقعہ عرض کر کے بات سمیٹ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ ہمارے شیخ نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک بزرگ تھے، تو ان کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، حضرت دعا فرما دیں میرے بیٹے کے لیے۔ ساتھ ہی ہمارے حضرت فرمانے لگے، یہ بہت اچھی عادت ہے کہ اللہ والوں کے پاس اپنی اولاد کو لاؤ اور ان سے دعا کرواؤ، تاکہ اللہ ان کو نیک بخت بنائے، ان کی بار بار نظر پڑے اور اللہ ان کو نیک بخت بنائے۔ حضرت فرمانے لگے کہ پہلے زمانوں میں بہت ایسا ہوتا تھا کہ لوگ اولاد کو، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو اہل اللہ کے پاس صرف اس لیے لے کر آتے تھے کہ بس نگاہ ڈالیں، دعا کریں، اللہ اس کو نیک بخت بنائے، سعادت مند بنائے۔ تو لے کر آئے، حضرت اس کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ اس کو نیک بخت بنا دے۔ حضرت نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرما دی۔ دعا فرمانے کے بعد حضرت نے اپنی جیب سے گڑ کی ڈلیا نکالی، اس بچے کو دی۔ ہمارے حضرت جی کے خلیفہ تھے حاصل پور میں، حضرت سید عبدالوہاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی عادت تھی، وہ اپنی جیب میں ٹافیاں رکھتے تھے۔ جو بھی ان کو کوئی ملتا تھا، کوئی مہمان ان کے پاس آ جاتا تھا، جب جانے لگتا تھا تو فرماتے تھے کہ بھائی اب اس وقت چونکہ میں گھر میں نہیں ہوں، یا گھر میں ہوں تو ابھی فوراً آپ کا اکرام نہیں کر سکتا، آپ بھی جلدی میں ہو، تو اس کو ایک دو ٹافیاں نکال کے دیتے تھے، میری طرف سے ہدیہ ہے، منہ میٹھا کر لو۔ حضرت شاہ صاحب کی تو بڑی عجیب عجیب عادات تھیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ حضرت نے جب وہ گڑ کی ڈلیا دی تو اب بیٹا جو ہے نا وہ باپ کو دیکھنے لگا، جیسے بچوں کو پیسے دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں ابو اور امی کیا کہتے ہیں، اجازت ہے یا نہیں ہے، پرمیشن ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے جی۔ اب وہ دیکھنے لگا، حضرت نے پھر فرمایا لے لو بھائی کھا لو۔ اب پھر باپ کو دیکھ رہا ہے، دل کر رہا ہے اب میٹھی چیز اور بچہ چھوڑ دے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بکری، بچہ اور بندر، ان کو دیکھو خاموش بیٹھے ہیں، یہ تینوں بیمار ہیں۔ بکری بھی ہر وقت چرتی ہے، اس کے سامنے پھٹا رہا نا، لکڑی کا پھٹا تختہ، وہ اس کو بھی کھاتی رہے گی، دانت مارتی رہے گی، آرام سے نہیں بیٹھ سکتی۔ اور دوسرا بندر، وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اور کچھ تو اپنے سر پہ کھجلی کرتا رہے گا اور اپنی جوئیں نکال کر چیک کرتا رہے گا۔ اور اس طریقے سے بچہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، اس کو آپ باندھ بھی دو نا، وہ بندھا ہوا بھی ہوگا پھر بھی وہ شرارت کرتا رہے گا۔ اور فرمایا کہ نوجوانوں کے لیے جمال فتنہ ہے، جہاں پہ بھی اچھی شکل دیکھیں گے لٹو ہو جائیں گے، تھوڑی سی اچھی شکل دیکھیں گے چاہے وہ کسی کی بیوی کیوں نہیں ہے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب عورتوں کے لیے مال فتنہ ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی اس کو 2 لاکھ کی وہ ماہانہ تنخواہ مقرر کر دیں کہ 2 لاکھ ماہانہ دوں گا، بیوی جو تیار ہو جائے گی فوراً، تو اس کے لیے مال فتنہ ہے۔ اور فرمایا بچوں کے لیے کھانے پینے کی، طعام کی چیزیں فتنہ ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ٹھگ بچوں کو ٹھگتا تھا، تو ایک بچے کے پاس اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، اس کی نظر تھی کہ ایک دن سے میں اس بچے کو ٹھگ لوں، تو اس نے جو ہے نا وہ گڑ کی ڈلیا لی، اور اس وقت ٹافیاں تو ہوتی نہیں تھی، گڑ ہوتا تھا، اور گڑ کی ڈلیا لے کر آیا، کہنے کا بیٹا دیکھو یہ اس کو چکھو، یہ کیا چیز ہے، کتنی پیاری چیز ہے۔ وہ بچہ تھا، اس نے چکھی، کہا مزہ آیا؟ کہا ہاں یہ تو بہت اچھی چیز ہے، اور چاہیے؟ اس نے کہا ہاں۔ ایک گڑ کی ڈلیا اور دے دی، کھاؤ اس کو۔ اس نے وہ بھی کھا لی، مزہ آیا؟ ہاں۔ انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس کئی ساری ہیں، اب اس انگوٹھی کو چک مارو۔ اس نے چک مارا، اس نے کہا یہ تو پھیکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا سخت بھی ہے، اور چک مارو۔ اس نے اور وہ دانت درد کرنے لگ گیا۔ کہا دیکھو یہ کتنی عجیب چیز ہے، پجامے کا تو کتنی بیڑی چیز ہے، یہ سخت بھی ہے، اس میں مزہ بھی نہیں ہے، یہ مجھے دے دو، اور یہ گڑ کی ڈلیاں اور لے لو، تم یہ ٹافی اور لے لو۔ اس نے کہا واہ جی واہ بات، اس نے اتار کے اس کو دے دی، اور گڑ کی ڈلیاں اس نے لے لی۔ جب گھر آیا تو ماں نے کہا کہ وہ انگوٹھی کہاں چلی گئی؟ کہنے کہ وہ ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا یہ گڑ کی ڈلیاں یہ تم لے لو، انگوٹھی مجھے، وہ بیکار چیز ہے۔ امی چھوڑو وہ تو بیکار چیز ہے، اس کو کوئی مزہ ہی نہیں ہے، یہ چکھو یہ کیسی ہے، زبردست۔ اس نے رکھ کے 2 تھپڑ مارے۔ اس نے کہا لو کے پٹھے، یہ تو سونا دے کر تم گڑ کی ڈلیاں لے کر آ گئے ہو، وہ کتنی قیمتی چیز تھی، اس سے تم کئی من گڑ لے سکتے تھے۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ یہ واقعہ بیان فرما کے بڑے عارف تھے، فرمانے لگے ہماری بھی کچھ مثال ایسے ہی ہے کہ شیطان ہمیں گناہوں کی لذات، چھوٹی چھوٹی لذات چکھا دیتا ہے، ہم ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور سونے سے بھی بڑھیا چیز جو جنت ہے اس کو ہم جو اس کو بھول جاتے ہیں، اس کے ہاتھ میں وہ ہمیں ٹھگ رہا ہے، کب سے ٹھگے جا رہے ہیں۔ تو حضرت فرمانے لگے کہ جب اس نے والد کو دیکھا تیسری چوتھی مرتبہ تو والد نے کہا لے لو، حضرت دے رہے ہیں آپ کو، اللہ والے دے رہے ہیں، اس میں برکت ہوگی، لے لو۔ اس نے پھر لے لی۔ جو ہی وہ حضرت نے گڑ کی ڈلیا پکڑائی، حضرت کے آنسوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سے اس آدمی نے کہا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس بچے نے انکار کیا تھا آپ کو تکلیف؟ فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میرے دل میں خیال آ گیا۔ پوچھا کیا خیال آیا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ چھوٹا بچہ ہی ہم سے سمجھدار نکلا، یہ میرے ہاتھ سے ایک گڑ کی ڈلیا لینے کے لیے آپ سے اجازت مانگ رہا ہے، حالانکہ شدید محبت ہے، میٹھی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے، دل کر رہا ہے پکڑ رہا ہوں، لیکن وہ اپنے والد سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ جب تک اجازت نہیں ملی قریب نہیں پھٹکا، جب اجازت مل گئی پھر اس نے پکڑا اور سہمے پکڑا کہ کہیں میرا والد مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے سے ہماری بھی حالت ہو جاتی ہے، جب گناہ کی لذت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں اور ہم یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمارا محبوب، ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہو جائے گا، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا اس لیے میں رو رہا ہوں کہ یہ چھوٹا بچہ ہی ہم سمجھدار نکلا، ہم بڑے بڑے ہو کر بھی کئی دفعہ فیل ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کو بھول جاتے ہیں کہ میرا رب مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے محبت سے یاد کر رہا ہے، میرا رب میرا منتظر ہے، اور میں اس لمحے میں جس لمحے مجھے میرا رب دیکھ رہا ہوتا ہے، میرا محبوب دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ ہم اللہ کو پوچھ لیں اللہ کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں، ہمیں یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ چنانچہ فرمانے لگے کہ الدنیا سحر من ہاروت و ماروت کان سحر ہاروت و ماروت یفرق بین المرء و زوجہ وہذہ السحارۃ بین العبد و ربہ، کہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی بڑی جادوگرنی ہے۔ ہاروت ماروت کا جادو میواں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا تھا، اور دنیا ایسی جادوگرنی ہے کہ جو بندے اور پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتی ہے۔ اس لیے لذات دنیا سے بچنے کی کوشش کریں۔ یہ فن سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ فن کہاں سے سیکھنا پڑتا ہے؟ اللہ والوں کی صحبت سے سیکھنا پڑتا ہے، اور وہ اللہ والے جو ذکر و اذکار بتاتے ہیں، معمولات بتاتے ہیں، ان کو کر کے سیکھنا پڑتا ہے۔ صبح و شام کی تسبیحات ہیں، مراقبہ ہے، تلاوت قرآن شریف ہے، اللہ اللہ کا کرنا ہے۔ تو یہ فن جو ہے نا اس طریقے سے آتا ہے۔ ہم جس جادوگرنی سے کیسے بچ سکتے ہیں، اسی طرح کا ہمارا حضرت فرمانے لگے کہ جس طرح بعض لوگوں کو سانپ کے پکڑنے کا منتر آتا ہے، بلکہ اپنا واقعہ سنا مجھے یاد آیا، حضرت فرمانے لگے کہ ایک ہمارے واقف کاروں میں سے ایک آدمی تھا، وہ سانپ کو پکڑ لیتا تھا، اس کو کوئی منتر آتا تھا، اور ایک مرتبہ سائیکل چلا رہے تھے تو ساتھی نے کہا یہ سانپ پڑا ہے، بڑا سارا سانپ تھا، ایک گز سے بھی اوپر کا، تو کہا بھی اس کو پکڑو۔ اس نے کہا یہ تو سویا ہوا ہے، میں تو جاگتا ہوا پکڑوں گا۔ اس نے اس کو پہلے ہلکا سا اس کو اٹھایا، جھنجھوڑا، جب وہ جاگ گیا بھاگنے لگا، جو ہی بھاگنے لگا اس کو پکڑ لیا۔ اب ہم حیران کہ بھائی یہ اچھے بھلے چلتے بڑے سانپ کو آرام سے کیسے پکڑ لیتے ہیں؟ چلیں گے مجھے منتر آتا ہے۔ تو حضرت سمجھانے لگے کہ بعض لوگوں کو سانپ پکڑنے کا منتر آتا ہے تو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں، ان کو سانپ کچھ بھی نہیں کہتا، ان کے پاس فن ہوتا ہے۔ فرمایا اس طریقے سے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو منتر آتا ہے، وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے نقصان سے، وبال سے بچ جاتے ہیں، وہ اللہ سے غافل نہیں ہوتے۔ فرمایا یہ منتر اللہ والوں سے ملتا ہے، ان سے سیکھنا پڑتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنا پڑتا ہے، اللہ اللہ کرنا پڑتی، دل پہ ضربیں لگانی پڑتی، وہ کرنا یہ ایسی جادوگرنی ہے کہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا ایسی جو ہے نا وبال کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں دنیا کی محبت سے محفوظ رکھے اور مخلوق کی محبت سے محفوظ رکھے، اللہ اپنی ہی محبت سے مالا مال فرما دے، اور جو ہماری اللہ سے دوریاں ہوئی ہیں اللہ اس کو قربت میں تبدیل فرما دے۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے گناہ ہو گیا، ان کو الہام ہوا تم ہمارے کتنے قریب تھے اور اس قریب ہونے کے بعد اب کتنے دور ہو جا رہے ہو۔ تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، وہ تھوڑا سا بھی دور ہو تو پھر اللہ ان کو دور ہونے نہیں دیتے، ان کو فوراً تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ کاش ہم بھی ایسے نیک لوگ بن جائیں کہ اللہ کے ہاں ہماری کوئی وقت ہو، ہماری اللہ کا کچھ اہمیت ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نیک بندوں میں شامل ہوں، اللہ ہمارا تذکرہ فرشتوں میں فرمائے کہ یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے۔ جیسے بعض لوگ بیٹھتے ہیں نا مجلس میں، کہتے ہیں یار وہ میرا جاننے والا ہے، میرے تعلق والا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرے رشتہ دار ہے، تو لوگ اس کو بڑی عزت اور نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ فلاں کے تعلق والا ہے۔ کاش ہمارا بھی یہ حال ہو، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں تذکرہ ہو تو اللہ فرشتوں کے سامنے تذکرہ فرمائے یہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، اور یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے۔
تو آج ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی ہی محبت سے سرفراز فرما دے۔ اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت سے اتنا جو ہے نا حصہ عطا فرمائے، اتنا وافر حصہ عطا فرمائے کہ بس ہمیں اللہ کے سوا کچھ نظر نہ آئے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہو، اپنا دیوانہ بنا دے، غیر سے بیگانہ بنا دے، صرف اپنا ہی مستانہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دل میں نور کو پر نور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، فروزہ دل میں شمع طور کر دے، یہ گوشہ نور سے معمور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، میں وحدت پلا مخمور کر دے، محبت کے نشے میں چور کر دے، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، نہ دل مائل ہو میرا ان کی جانب، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، جنہیں تیری عطا مغرور کر دے، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، ہے میری گھات میں خود نفس میرا، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، خدایا اس کو بے مقدور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، میرا ظاہر سنور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربی العلی الوقار، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کریم پروردگار، ہم سب آپ کے عاجز مسکین گناہگار شیخار بندے بنیے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ عفو و درگزر کا معاملہ فرما۔ گناہگار شاکار کمزور محتاج تیرے بندے بنیاں تیرے دروازے پر حاضر ہیں۔ اے اللہ آج گناہگار اکٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ جیسے ہر ہفتے میں گناہگار اکٹھے ہو کر آپ کو منانے اور راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اے اللہ وہی فقیر ہیں،
وہی ہاتھ ہیں وہی جھولیاں ہیں۔ اے اللہ تیرے در کے وہی بھکاری ہیں وہی منگتے ہیں۔ اے اللہ وہی تیرے طالب ہیں وہی جستجو کرنے والے ہیں، تیرے دروازے پر آئے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ یہاں بار بار بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ تجھے لینا اور پانا چاہتے ہیں، تجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تیری محبت سے اللہ سرفراز ہو کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کریم پروردگار یہاں نہ تو مال تقسیم ہوتا ہے اللہ، یہاں نہ تو اچھے کھانے تقسیم ہوتے ہیں اللہ، نہ تو یہاں پہ لباس اچھا تقسیم ہوتا ہے، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جس کی لالچ میں یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں اللہ، محض تیری ہی خاطر اکٹھے ہوتے ہیں، جیسے کیسے بھی ہیں، گناہ گار سے کار خطا کار صحیح، لیکن اللہ ہم آپ ہی کی محبت میں یہاں آتے ہیں اللہ، آپ ہی کے تعلق کی وجہ سے یہاں آتے ہیں، آپ ہی کی نسبت کی وجہ سے یہاں آتے ہیں۔ کریم پروردگار آج کا مل بیٹھنا پھر قبول فرما، آج کی مجلس کو قبول فرما اللہ، ہمارا مانگنا قبول فرما اے اللہ، ہماری بخشش فرما اے اللہ، نہ معاف کرنا چاہیں پھر بھی معاف فرما، آپ کو پوری پوری قدرت حاصل ہے اے اللہ، کوئی ہمارا ایسا گناہ نہیں ہے جس کو آپ معاف کرنے پہ قادر نہ ہو، آپ نے خود فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اے اللہ، ہمارے بڑے بڑے گناہ ضرور ہیں، ہم مانتے ہیں خطا کار ہیں گناہ گار ہیں، لیکن تیری رحمت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اللہ، تیری رحمت کے سامنے کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، ساری دنیا کے گناہ گار اپنے گناہوں کو لے آئیں اللہ، آپ فرماتے ہیں میری رحمت ان سے بھی وسیع ہو جاتی ہے، ان پہ بھی بھاری ہو جاتی ہے، میری رحمت ان کو بھی گھیر لیتی ہے۔ اے کریم پروردگار اپنے عرش پہ آپ نے لکھوایا ہوا ہے میرے غصے پہ میری رحمت، اور اے اللہ میرے غصے پہ میری رحمت غالب ہے، اے کریم پروردگار اپنی اس رحمت والی صفت ہم پہ ڈال دیجئے، اور اے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہم نے آپ کو ناراض کیے ہیں اے اللہ ہماری اس ناراضگی کو دور فرما دیجئے، اے اللہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں صلح فرما لیجئے، آپ نے خود فرمایا وصلح خیر، صلح بہترین چیز ہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے یہ صلح بہترین چیز ہے۔ اے کریم پروردگار جب آپ نے فرما دیا، آپ کے محبوب نے بھی سمجھا دیا اللہ، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، صلح کرنے کے لیے ہی آئے بیٹھے ہیں اللہ، صلح فرما لیجئے اللہ، صلح فرما لیجئے اللہ، آپ ہی کی تعلیم ہے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھائی اور سکھائی ہے، اپنی امت کو بتایا ہے کہ جب کسی سے رشتہ ناتا ٹوٹ جائے 3 دن سے پہلے اس سے ملاقات کر لے اور اس کو منا لے، اس کو راضی کر لے، اگر نہ کر سکا تو جہنم میں جائے گا۔ اے اللہ جب آپ کی بھی تعلیم یہی ہے، آپ کے محبوب کی بھی تعلیم یہی ہے، اے کریم پروردگار ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہوئے ہیں، تعلق ٹوٹا ہوا ہے اللہ، جوڑنا چاہتے ہیں اللہ، مان جائیے رسول اللہ فرما لیجئے۔ اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ اپنے بندوں کو اپنے محبوب کے ذریعے صلح کی تعلیم دیں اور آپ خود صلح نہ فرمائیں اللہ، یہ نہیں ہو سکتا اللہ، صلح فرما لیجئے۔ اے اللہ صلح زیادتی کے بعد ہی ہوتی ہے، صلح لڑائی کے بعد ہی ہوتی ہے اللہ، صلح معاملہ خراب ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار سیاکار ہیں، گناہ کر جاتے ہیں تبھی تو صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اے کریم پروردگار ویسے تو آپ ہر وقت اپنے بندوں کو محبوب رکھتے ہیں، ہر وقت نگاہ رحمت اور نگاہ شفقت ڈالتے رہتے ہیں، کب میرا بندہ میری طرف پلٹے اور اس کی توبہ کو قبول فرماؤ۔ اے اللہ ہم غافل بنے رہے اللہ، ہم آپ سے دور ہوئے رہے، ہم بے وفا نکلے اللہ، آج ہماری صلح کو قبول فرما لیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے۔ ہر ایک چھوٹا بڑا آپ سے تعلق چاہتا ہے اللہ، اپنا تعلق دے دیجئے، اے میرے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیجئے۔ گناہ گار ہیں سیاکار ہیں، اپنے نام اعمال کو دیکھتے ہیں، شیطان مایوس کرتا ہے کہاں تم ہو، کہاں اللہ کا تعلق، کہاں تمہارے سینے اور کہاں اللہ کی محبت۔ اللہ جانتے ہیں گندے برتنوں میں کوئی دودھ نہیں ڈالا کرتا اللہ، یہ بھی جانتے ہیں گندے دلوں میں تیری محبت نہیں اترا کرتی، لیکن اللہ جب بار بار پانی کسی گندے پانی میں ڈالا جاتا ہے وہ صاف پانی اس گندے کو بھی صاف کر ہی دیتا ہے۔ اے کریم پروردگار اپنی محبت اپنی رحمت کا پانی ہمارے دلوں میں انڈیلتے رہیے اللہ، ہم پیاسے ہیں، ہمیں اللہ گناہ گار سے آکار ہیں، اپنی رحمت سے اللہ ہمارے دلوں کو دھو دیجئے، اللہ ہمارے دلوں پہ نظر رحمت فرما دیجئے اللہ، ایک نگاہ محبت سے سارے مجمع کو دیکھ لیجئے، ساری اس مجلس کو دیکھ لیجئے، ایک نگاہ محبت سے دیکھ لیجئے اللہ، جانتے ہیں ہم میں سے ہر بندہ گناہ گار ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈر بھی رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کی نظر رحمت ہم پہ نہ پڑے اور میری وجہ سے کوئی دوسرا محروم نہ ہو جائے اے اللہ، لیکن آپ کی رحمت ہر چیز پہ حاوی اور بھاری ہے۔ کریم پروردگار اپنی رحمت کی نگاہ ہم پہ ڈال دیجئے، ہمارے گناہ گار دلوں کو اللہ دھو اور صاف کر دیجئے، اپنی محبت سے لبریز فرما دیجئے، اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب پہ راضی ہو جا اللہ، ہم سب پہ راضی ہو جا اللہ، نہیں راضی ہونا پھر بھی راضی ہو جا اے اللہ، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔
کریم پروردگار، یہ دوست احباب، یہ مرد و خواتین، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ طلبہ و طالبات، اے اللہ آپ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ اتنے سارے لوگ آپ کو منانے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ پھر بھی راضی نہ ہو۔ اے اللہ ہماری بدبختی ہے، کریم پروردگار ہمیں بدبختی سے بچا لیجئے، اللہ ہمیں بدبختی سے بچا لیجئے۔ اے کریم پروردگار، ایک فقیر آدمی جب صدا لگاتا ہے اس کی صدا پہ کوئی نہ کوئی تو متوجہ ہو ہی جاتا ہے۔ شام تک اے اللہ اپنے گھر والوں کے لیے بہت کچھ اکٹھا کر کے لے آتا ہے۔ اے اللہ 100 دروازوں پہ نہ ملے تو 20 پہ تو مل ہی جاتا ہے۔ اے اللہ ہم ایسے بھکاری ہیں کہ آپ کے دروازے سے اگر ہمیں نہ ملا، ہمارے پاس کوئی دوسرا دروازہ ہی نہیں ہے۔ اے اللہ کوئی دوسرا دروازہ ہی نہیں ہے۔ اے اللہ پھر آپ بتا دیجئے ہم کس دروازے پہ جائیں، کس کو منائیں، کس سے سفارش کروائیں۔ کریم پروردگار مہربانی فرما دیجئے، ہماری دعا قبول فرما لیجئے، ہماری دعا قبول فرما لیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم نیکیوں والے دسترخوان کو چھوڑ کر ہم گناہوں کے روڑی کوڑی پہ جا بیٹھتے ہیں، جس طرح گندی مکھی پھولوں کو چھوڑ کر گند پہ جا کے بیٹھتی ہے۔ اے اللہ بعض ہمارے مزاج ایسے ہی بن جاتے ہیں، ہمیں گناہ ہی پسند ہوتے ہیں، نیکی ہمیں پسند نہیں آنے لگتی۔ اے اللہ ہماری حالت بدل دیجئے، گناہوں کی روڑی کوڑی سے اٹھا کر ہمیں نیکی تقویٰ طہارت و سنت کے دسترخوان پہ بٹھا دیجئے۔ اے اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر عزت اور عافیت کے ساتھ نیکی تقویٰ طہارت والی زندگی پہ لگا دیجئے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ کریم پروردگار ہم جس جگہ پہ بیٹھے ہیں ایک دینی ادارہ ہے، خانقاہ ہے، اے کریم پروردگار یہاں سارا دن قرآن پڑھا جاتا رہتا ہے۔ اے اللہ سارا دن حدیث اور دین کے مسائل اور مسئلے سیکھے سکھاتے جاتے رہتے ہیں۔ اے اللہ قبول فرمانے کے ساتھ اس کی برکت سے، اس کام کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرما لیجئے، ہمارے شیخ کی نسبت کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لیجئے۔ ہمارے والدین، ہمارے مشائخ، ہمارے شیخ، ہمارے اساتذہ جن کے ہم پہ حقوق کا تواف اور حصہ نصیب فرما۔ اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ جنہوں نے بذریعہ خط اپنے حالات مجھ سے مطلع کیا، یا اللہ دعاؤں کی درخواست کی ہے، جس معاملے میں درخواست کی ہے سب کی دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ ایک جاننے والوں نے آج دن کے وقت میں دعاؤں کی درخواست کی ہے، ان سے وعدہ کیا کہ میں بچوں سے دعا کرواؤں گے۔ اے اللہ ان کے حق میں بھی دعا گو ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مدرسے کی تعمیر ترقی میں ہماری مدد فرما، تعلیم و تربیت میں ہماری مدد فرما، دیگر اللہ دینی کاموں میں ہماری مدد فرما، اس کی آبادی میں ہماری مدد فرما۔ اللہ میں ہماری پشت پناہی فرما۔ جتنے احباب دوست محبت رکھتے ہیں، جتنے طلبہ طالبات ان کے سرپرست محبت رکھتے ہیں، سبھی کو اپنی محبت عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ بے روزگاروں کو رزق کے اندر تنگی میں پھنسے ہوئے لوگوں کو روزگار کے اور رزق کی تنگیوں کے حل ہونے کے اللہ معاملے فرما۔ اے اللہ آسانی کے معاملے فرما۔ ہم سب کو موجودہ آنے والوں کو فراخ کھولی روزی عطا فرما، عزت برکت والی وطن کی گھر بیٹھے بٹھائے روزی عطا فرما۔ اے اللہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے محفوظ فرما، پریشان والوں کی پریشانیاں دور فرما، بے گھروں کو اپنے گھر بے رشتوں کا اچھے ہم پلے ساتھ عطا فرما۔ کریم پروردگار جن کی اولاد ہے ان کی اولادوں کو صالح اور نیک بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ رفع درجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ نجات کا ذریعہ بنا۔ جن کی اولاد نے ان کو اولاد صالحہ عطا فرما۔ اے اللہ جس قسم کی جو پریشان ہے جن کو بھی ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، نہیں مانگ سکے ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ کریم پروردگار ہماری ضرورتوں اور حاجتوں کو خزانہ غیب سے پورا فرما۔ ہمارے دو طالب علم اللہ آپ کی جنت میں ان کے درجات کو مزید بلند فرما، اور ہم سب کی عمر میں رزق میں صحت میں خوب برکت پیدا فرما۔ ہم سب کے اہل خانہ کی عمر میں رزق میں صحت میں برکت پیدا فرما۔ اللہ جتنی خواتین جہاں آتی ہیں ان کے دل کی تمنائیں ہیں، اللہ ان کے دل کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، ان کی جائز حاجات و خوائش و خواہشات کو پورا فرما، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اے اللہ جہاں سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کو اپنی رحمت سے جھولیاں بھر کے لوٹ جانے والوں میں شامل فرما، کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما۔ اے اللہ میں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اور دنیا کی لذات سے جو آپ سے میں دور کر دیں اس سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔